بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس امت کو ترغیب دی گئی، تعلیم دی گئی کہ یہ برکت کی تلاش کرے۔ جس چیز میں ہمارے لیے برکت ہو وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ کثرت کی طلب کرنا یا کثرت کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کرنا یہ مطلوب نہیں اور محبوب بھی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے برکتوں کا باعث بنی۔ آپ کے وجود سے جو برکتیں امت کے حصے میں آئی اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس چیز پر آپ کے ہاتھ مبارک لگ گئے، جس برتن سے آپ کے لب مبارک لگ گئے، جس کھانے میں آپ کا لعاب مبارک چلا گیا، جہاں آپ کے قدمین مبارک لگ گئے، جہاں آپ کا وجود مبارک چلا گیا، اللہ نے اس ہر چیز کو قیامت تک کے لیے باعث خیر و برکت فرما دی۔ اسی لیے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کچھ دن تک آپ کی رضاعت آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے فرمائی، جو آپ کی حقیقی والدہ ہے، اور کچھ دنوں تک ایک باندی تھی ابو لہب کی، جس کا نام دو طرح سے ملتا ہے۔ بعض نے اس باندی کا نام صوبیہ لکھا ہے، صوبیہ، بعض نے ثویبہ، دونوں نام۔ اس باندی ثویبہ نے یا صوبیہ نے بھی آپ کے لیے رضاعت فرمائی، لیکن جب مکہ مکرمہ کے اندر وہ عورتیں آئی جو بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور
پھر یہ رضاعت کے جو 2 سال کم از کم ہے، یہ انہی عورتوں کی گود میں یہ بچے گزارتے تھے۔ عرب میں یہ مزاج بہت زیادہ تھا کہ اپنے شہری عورتوں کے بچے ان عورتوں کے سپرد کیے جاتے جو گاؤں دیہات سے آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 سال جو رضاعت کی مدت ہے، اس سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم بڑھتا ہے، اور جتنا طاقتور عورت کا دودھ ہو، رضاعت ہو، اتنا بچہ صحت مند رہے گا، اس کی آئندہ کی زندگی اچھی ہو جاتی۔ تو یہ ایک معمول تھا کہ عرب کے دیہات کی عورتیں شہروں میں آتی۔ تو جن ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، اسی ایک ہفتے کی مدت میں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں مزید 9 گھرانوں میں بچے پیدا ہوئے۔ گویا اس وقت میں 10 بچے ایسے تھے جو رضاعت کی مدت کے تھے، بشمول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ کے قریب طائف، اور طائف سے تھوڑا سا آگے جا کے بنو سعد کا علاقہ ہے، جہاں کی آب و ہوا بڑی سازگار تھی، صحت مند تھی۔ وہاں سے 10 عورتیں چلی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ، محارم کے ساتھ، کہ ہم جا کر مکہ مکرمہ سے ان بچوں کو لے لیں، اس لیے کہ مکہ شہر تھا۔ پھر وہاں قریش کا ایک معزز خاندان آباد تھا، تو بڑی امید کے ساتھ یہ عورتیں آئی کہ ہم کچھ اسباب ہمارے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس گود کا انتخاب کیا تھا، جس رضاعی والدہ کا انتخاب کیا تھا، وہ طے تھی، مقرر تھی۔ یہ نصیب کسی اور کے نہیں جاگ سکتے تھے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آ رہے تھے۔ تو جو باقی 9 عورتیں تھیں، ان کی سواریاں اچھی، جلدی جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر تھے، اور ان کی سواری بہت لاغر، کمزور اونٹنی، دیر تاخیر سے پہنچے۔ جب مکہ شہر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جتنے بچے متمول گھرانے کے تھے، یعنی جہاں سے کچھ ملنے کی امید تھی، اسباب ملنے کی، وہ بچے تو ان 9 عورتوں نے لے لی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر آئے، معلوم کیا، کہا بچے تو چلے گئے، ایک بچہ ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ جو سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھئی یتیم بچے کا کون ہے، وہ بیچارہ تو خود دوسرے کی کفالت کا محتاج ہے، طلبگار ہے، کوئی قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوا۔ علماء نے لکھا کہ آمادہ ہو بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے چن چکے تھے کس کے نصیب جاگنے۔ اب 9 عورتیں تیار ہو گئی، بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی بڑی پریشان ہو گئی، اب کیا کریں، ہم تو اس امید پر آئے تھے کہ ایسا بچہ ملے گا، اس کی رضاعت کریں گے، کچھ مال و اسباب مل جائے گا، تو خود یتیم گھرانہ، یتیم بچہ ہے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے ہم دیکھ تو لیں اس بچے کو، دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ آئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو کہا کہ ہم اس بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر مبارک میں آپ کا جسم مبارک لپیٹا ہوا تھا. کہا یہ بچہ ہے. والد کہاں ہے؟ کہا وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے. جب چہرے سے چادر ہٹائی اور اس خوبصورت چہرے کو دیکھا، اس کی جو مسکراہٹ دیکھی، حضرت حلیمہ فرمایا کرتی تھی جب اس بچے کی مسکراہٹ دیکھی اس کا اثر میرے دل پر ہوا. مجھے لگا جیسے میرے دل کو کوئی جھٹکا لگا. اور ان کے ساتھ جو ان کے شوہر تھے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو اصل آج کا موضوع ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ اس بچے کو لے جاتے ہیں. عسى الله ان يجعل لنا فيه برکۃ. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے سے ہمیں برکتیں نصیب کر. علماء نے لکھا کہ باقی 9 عورتیں بھی آئیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ، لیکن انہوں نے جن بچوں کو قبول کیا تو ان کی نظر مال کی کثرت پہ تھی. ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر تھے جن کی نظر برکت پر تھی. برکت فرما. اس لیے جب اس بچے کو لیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے بس میری زندگی تنگیوں کا شکار تھی، پریشانیوں کا شکار تھی، ہم فاقوں میں مبتلا تھے. کئی کئی دن ایسے ہوتے کہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا، اور اس حد تک ہم کمزور تھے کہ ہمارے گھرانے کے جانور مشہور ہو گئے تھے کہ جو کمزور بکری ہو، جانور ہو، کہتے تھے یہ حلیمہ کے جانور ہو، اس لیے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا. ہم اتنے تنگ دست تھے. لیکن جب یہ بچہ گود میں آیا تو ہماری زندگی کے دن بدل گئے، برکتوں کا آغاز ہو گیا. اور ہم اس بچے کو لے کر جب روانہ ہوئے تو وہی اونٹنی جو اتنی لاغر کمزور کے آنے کی ہمت نہیں، جب اس بچے کو لیا تو وہ ایسی تیز دوڑ رہی ہے جسے اس میں ایک طاقت آ گئی، پھرتی آ گئی. جب بنو سعد کے علاقے میں پہنچے لوگ جمع ہو گئے، پوری بستی روشن ہو گئی. جب اس کو لے کر ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ہمارا گھر خوشبوؤں سے معطر ہو گیا. لوگ کہتے تھے حلیمہ کون سی خوشبو لے کر مکہ سے آئی. ہمارے اس گھر کا تعارف خوشبوؤں والے گھر سے ہوا کہ اس سے خوشبو آتی. اب جو جانور ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ پلتے تھے وہ جب جاتے تھے تو ان کا گھاس، ان کا پانی اتنا پورا ہوتا کہ ہمارے گھروں کے برتن دودھ کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگا. پہلے ہم دوسروں سے پاس جاتے تھے، اب لوگوں کے گھروں میں ہمارے گھر سے دودھ جاتا تھا. اور جب میں اس بچے کو لے کر کے پانی بھرنے جاتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اس بچے کو اگر گود میں لے کر جاتی تھی تو جب کنویں کے پاس پہنچتی تو مجھے کبھی جھکنا نہیں پڑا، وہی کنویں کا پانی منڈیر تک آ جاتا تھا. عورتیں انتظار کرتی تھی کہ حلیمہ آئے تو ہم بھی اپنے پانی کے برتن بھریں. پیغمبر کی زندگی کے آغاز سے برکتیں شروع ہوئی. پھر جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کا جو اصل نام تھا سابقہ، وہ نام کیا تھا؟ یثرب. یہاں بیماریاں ہوتی تھی، بیماریاں مشہور تھی مدینہ کی.
اور ہر سال ایک وبائی بخار آتا تھا اس شہر میں، اور اس بخار کی زد میں بہت سارے لوگ آ کر ان کا انتقال ہوتا تھا. لوگ پریشان تھے، کوئی اس زمین کو قبول نہیں کرتا تھا. لیکن جس دن آقائے دو جہاں، محبوب کائنات، رحمت کائنات، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کے قدم اس جگہ پر پڑے، فرمایا وہی شہر جو بیماریوں کا مرکز تھا، وہاں کی جڑ سے اللہ نے امراض کو، بیماریوں کو ختم فرما دیا. بیماریاں ختم، ہر چیز باعث برکت بن گئی. ایک روشنی مدینہ والوں نے محسوس کی جو اس سے پہلے نہیں تھی. جس دن آپ آئے مدینہ کی فضا روشن ہو گئی. جس پیغمبر کا وجود باعث برکت ہے، جس گود میں گیا، جس جانور پر آپ کا جسم مبارک آیا، جس برتن سے آپ کے لب مبارک لگے، وہاں اللہ نے برکتیں دی ہیں. دوستو، اگر آج ہم اسی ہستی کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، ہماری زندگی میں برکتیں کیسے نہیں آئیں گی؟ ہم برکتوں کو لینا نہیں چاہتے، یہ تو وہ مقناطیس اللہ نے دے دیا کہ ہم لیں اور برکتوں کو اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے چلے جائیں. برکتیں ہی برکتیں. غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور سب فاقوں سے ہیں. یہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ اتنی بھوک کی شدت ہوئی کہ صحابہ نے پیٹ سے پتھر باندھے. صحابہ نے شکایت کی، آپ نے جب اپنا مبارک کرتا اونچا کیا، آپ نے فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے حضرت ام سلیم، فرماتی ہمارے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور مجھے پتا چلا کہ آپ علیہ السلام کئی دن گزر گئے فاقوں میں، تو میں نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کو ہانڈی میں ڈال کے اس کا سالن بنایا شوربے کے ساتھ. آٹا تھا، اس کو لیا، اس کی روٹیاں بنائی. پھر حضرت انس کے والد سے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ ایسا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدعو کر لیں کہ وہ ہمارے ہاں آ جائے اور یہ کھانا تناول فرما لیں، لیکن یہ خیال کریں گے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، کھانا بہت کم ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ساتھ لیا، ہم آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مصروف تھے. انہوں نے آ کر آپ کے کان میں کہا، کان میں جیسے کوئی بات خفیہ ہو، کہ بھئی آپ اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی آ جائیں ہمارے گھر کھانا کھا لیں. فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ جو پھاوڑا تھا آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور اس نے عام فرمایا، اعلان فرمایا، خلاف توقع بات ہو گئی. فرمایا لوگوں چلو، ہمیں دعوت آئی ہے، سب تیار ہو جائے. اب ان کے والد کے تو ظاہر سی بات ہے کہ سٹ پٹا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے سارے مہمان اور اتنا سا کھانا، یہ تو عجیب. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد اتنے اوسان خطا ہوئے کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر دوڑتے ہوئے گھر گئے کہ بھئی وہاں اطلاع تو دے کہ یہ معاملہ ہو گیا. حضرت انس پیچھے رہ گئے، یہ چھوٹے تھے. تو حدیث میں الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں آگے آگے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمارے پیچھے آ رہے تھے، میں سب کی قیادت کرتا ہوا سب کو لے کر کے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف آیا. بچے تھے، خوش ہو گئے، یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے ہونے والا کیا ہے. تو میں سب پورے قافلے کی قیادت کرتا ہوا آیا
اور گھر میں داخل ہو کر اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان لے آیا ہوں مہمان۔ اب دونوں پریشان تھے، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ بڑی شان والی صحابیہ ہے، انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ نے اذن عام فرمایا یا خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کے کان میں کہا تھا، عام اعلان تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، بس کافی ہو گیا۔ جب انہوں نے فرمایا تو انتظام بھی اللہ پاک فرمایا۔ فرماتے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے کہا ام سلیم تم نے ہانڈی کا ڈھکنا ہٹایا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا مت ہٹا، اس کو رکھو، اور خود تشریف لے آئے اور اس ہانڈی کا جو ڈھکنا تھا اس کو تھوڑا سا سرکا دیا، ہٹا دیا، اور پھر ایک پیالے سے اس میں سے شوربا نکال کر کے برتن میں ڈالتے اور حضرت انس سے کہتے جاؤ ان کو رکھنا شروع کر دو۔ بس ایسا لگتا تھا جیسے نیچے کھانا تیار ہوتا جاتا، ہوتے 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 سب مجمع نے کھانا کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تناول فرمایا، پھر آپ نے فرمایا جو بچ گیا ام سلیم یہ آپ لوگوں کا ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے جب میں نے وہ ڈھکنا ہٹایا تو ایک رتی برابر بھی سالن میں کمی نہیں آئی۔ یہ پیغمبر کے وجود کی برکات ہے دوستو۔ جس کھانے میں آپ کا لعاب آیا، جس آپ کا ہاتھ مبارک آیا، آپ نے جس برتن پہ ہاتھ لگایا اس میں اللہ نے اتنی برکتیں ڈال دی دوست، اس میں کوئی شک نہیں ہے دوست کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس امت کے لیے باعث خیر ہے، امت کے لیے باعث برکت ہے، اور آپ نے اپنی برکتیں امت تک منتقل فرمائی۔ اس لیے صحابہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں آئے تو آپ کہاں بیٹھتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتا سکتی ہوں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس جگہ کی شان کتنی ہے تو شاید تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑو۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں دوست، آپس میں لڑ پڑو گے ایک دوسرے سے۔ وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر مبارک جس جگہ سے ٹیک کے لیے لگائی سب سے زیادہ، وہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ وہ کون سی جگہ تھی تو شاید تم لوگ لڑ پڑو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے حضرت عروہ سے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو وہ جگہ بتائی، اور میں میرے حجرے کے ساتھ جو یہ ستون ہے یہاں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائی ہے، کمر مبارک اس کے ساتھ لگائی ہے۔ آپ اس کو استوانۃ السریر کہتے ہیں دوست، استوانۃ السریر۔ ابھی جو ریاض الجنہ کا حصہ جو الگ کیا گیا ہے جہاں آپ نے ٹائم لے کر جانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے ستون آ گئے، اور بعض ستون تو ایسے ہیں کہ آپ بالکل چھپ گئے، اس میں ایک ستون پر استوانۃ السریر ابھی بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ برکتوں والی جگہ ہے۔ صحابہ کا معمول رہا کہ جب رات کو تہجد کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس فرمان کے بعد کوشش کرتے تھے کہ ہم استوانۃ السریر کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں، اس لیے کہ حضور کی نسبت کی جگہ ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں دوست۔ تو اس امت کے پاس آپ کی ذات اقدس کی برکتیں ہیں دوست۔ آج اگر ہم آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی پر، اپنے معمولات کے اوپر نافذ کریں، اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، آپ یقین کریں کہ برکتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک فإن مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم،
یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ہر ایک کو اس کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.